رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اللہم فاطر السماوات والارض، اللہ یہ ہے پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کو، عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے مخفی باتوں کو اور ظاہری باتوں کو، انت تحکم، تو ہی فیصلہ فرمائے گا، بین عبادک، اپنے بندوں کے درمیان، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر ہوتا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، ومثلہ معہ، اور اس جتنا اور بھی اس کے ساتھ، لفتدوا بہ، پھر سارے کے سارے کو فدیہ دے دیتے، من سوء العذاب، برے عذاب سے بچنے کے لیے، یوم القیامہ، قیامت کے دن. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ، اور ظاہر فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنی جانب سے، مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، ان باتوں کو جن کا وہ گمان بھی نہ رکھتے تھے. وَبَدَا لَهُم، اور ظاہر فرمائیں گے اللہ پاک ان کے لیے، سیئات ما کسبوا، ان کی وہ برائیاں جو انہوں نے کی، وحاق بہم، اور گھیر لیں گی انہیں، ما کانوا بہ یستہزئون، وہ باتیں جن کا وہ مذاق اڑاتے تھے. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، پس جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف، دعانا، تو پھر ہمیں ہی پکارتا ہے، ثم اذا خولناہ، پھر جب ہم بخشتے ہیں اسے، نعمتا منا، اپنی جانب سے کوئی نعمت، قال، کہنے لگتا ہے، انما اوتیتہ علی علم، کہ بے شک یہ تو مجھے دی گئی ہے علم کی بنیاد پر. بل ہی فتنۃ، بلکہ یہ آزمائش ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ ان میں سے جانتے نہیں. کل کے درس میں آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ رکوع کے آغاز میں اللہ پاک نے اپنی چند صفات کا ذکر فرمایا کہ ہر ذی روح کی زندگی اور موت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا کیسا نظام بنا رکھا ہے. پھر مشرکین کی اللہ نے مذمت بیان فرمائی کہ انہوں نے اللہ کی ذات کامل کو چھوڑ کر مجبور محض قسم کے مخلوقات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، جبکہ نہ وہ کسی چیز کے مالک ہیں اور نہ ہی ان میں سوجھ بوجھ ہے. اور پھر فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں شفاعت ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے، بادشاہی بھی اسی کی ہے. اب اس کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ ہی کی تعریف کی جاتی اور اسی پر جو ہے خوشی کا اظہار کیا جاتا، لیکن مشرکین مکہ کی اللہ نے مذمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب ان کے سامنے صرف اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں، پریشان ہونے لگتے ہیں، اور جب معبودان باطلہ کا ذکر آتا ہے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں. تو ان کا
اللہ نے ذکر کرنے کے بعد، مذمت بیان کرنے کے بعد، اب حکماً اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میرے محبوب، انہیں وہ باطل پسند ہیں، ان پر انہیں خوشی ہوتی ہے، آپ اپنی زبان مبارک سے اپنے رب کی تعریف فرمائیں۔ تو حکماً اللہ اپنی تعریف کے الفاظ حضور سے کہلوا رہے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا، قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے۔ یہ ملانے کی وجہ سے آگے لام کے نیچے زیر رہی ہے، ورنہ یہ صیغہ ہے قل۔ اللہم فاطر السماوات والارض، کیا فرما دیجئے کہ اللہ ہی کی ذات ہے آسمانوں اور زمین کو بنانے والی۔ یہ مختلف لفظ ہیں جو پیدا کرنے، بنانے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ خالق کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، فاطر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، بدیع کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ سب قرآن مجید میں آ چکے ہیں، لیکن فاطر اور بدیع یہ اس ذات پر بولے جا سکتے ہیں جو ذات بغیر نمونے اور ماڈل کے پہلی بار کسی چیز کو بنائے، جس کے سامنے کوئی ماڈل نہیں، کوئی نمونہ نہیں، کسی کی محتاجگی نہیں، بغیر محتاجگی کے، بغیر ماڈل نمونہ کے، نقشے کے جو ذات بنانے پر قادر ہو، وہ فاطر ہے، وہ بدیع ہے۔ خالق اس کا معنی بھی پیدا کرنا ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہے، خالق اس کو بھی کہتے ہیں جو بغیر نمونے کے بنا ڈالے، اور اس کو بھی کہتے ہیں جو کسی تعلیم، قانون، کسی نقشے، کسی جو ہے ماڈل کو سامنے رکھ کر کوئی چیز بنائے۔ اسی لیے انجینئر بنانے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان پر بھی خالق کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ ماڈل دیکھ کر کوئی بھی قانون ہے، کوئی بھی تعلیم ہے ان کی، اس کے مطابق کسی چیز کو یہ وجود دیتے ہیں، اور اللہ پر بھی بولا جاتا ہے۔ لیکن فاطر اور بدیع کا لفظ مخلوق پر بولنا جائز، اس لیے یہ نام رکھنا بھی جائز نہیں ہے، چونکہ یہ خالص اللہ کے نام ہے، یہ صرف اللہ پاک کی ہے۔ تو فرمائے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اللہ ہی ہے بغیر ماڈل کے بنانے والا آسمانوں کو اور زمین کو۔ عالم الغیب والشہادہ، دوسری صفت، اللہ ہی ہے جاننے والا ہر چھپی ہوئی بات کو اور ہر ظاہر بات کو۔ یہ لفظ قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پہ استعمال ہوا ہے۔ یہ جو اللہ پاک نے نا غیب اور شہادت، پوشیدہ بات اور ظاہری بات، دونوں کا تقابل کر کے ذکر کیا ہے، یہ میرے اور آپ کے اعتبار سے ہے۔ اللہ کے لیے سب کچھ ظاہر ہے، اللہ کے لیے غیب ہے ہی نہیں۔ یہ میرے آپ کے اعتبار سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، ہمارے علم میں آ ہی نہیں سکتی ہیں، رب ان سے بھی واقف ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی ہم تپائی سامنے پڑی ہے، سپارہ سامنے پڑا ہے، یہ میری آپ کی نظر میں بھی ہے اور اللہ بھی دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو ہمارے سامنے ہے یہ ہمارے اعتبار سے شہادہ ہے، اور جو چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں، جو ہم نے دیکھی نہیں، جو آنے والے وقت میں آئے گی، وہ ہمارے اعتبار سے غیب ہیں، اللہ کے لیے غیب کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے مخلوق کے اعتبار سے ہر چھپی ہوئی چیز کو بھی اور ہر ظاہر چیز کو بھی۔ اب آگے فرمایا، ایک طرف وہ مشرکین مکہ کی حالت تھی کہ جو باطل کا تذکرہ سن کر خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا میرے محبوب آپ میری شان بھی بیان کریں اور ساتھ فرما دیں انت تحکم، اللہ دنیا میں یہ اپنی مرضی کرنے دینے، میں بھی سمجھا چکا ہوں، تو فیصلہ فرمائے گا بین عبادک، اپنے بندوں کے درمیان۔ چونکہ کافر بھی بندہ تو کس کا ہے جی؟ وہ نہ مانے اپنے آپ کو رب کا بندہ تو اس کا قصور ہے، ورنہ اللہ نے تو سب کو بنایا، سب بندے کس کے ہیں جی؟ کوئی ماننے والے ہیں، کوئی نہ ماننے والے۔ تو فرمایا تو فیصلہ فرمائے گا اپنے بندوں کے درمیان، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان تمام باتوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے، چاہے وہ معبود ہونے کے بارے میں۔ اب طرح طرح کی ہیلے آج بھی اللہ معاف فرمائے، کلمہ پڑھنے والا مسلمان بھی مختلف ہیلے اور حجتیں پیش کرتا ہے، جی ہمارا مقصد یہ ہے، ہمارا مقصد یاد رکھیے، یہ ہیلے، یہ حجتیں دنیا میں کسی شخص کو قائل کرنے کے لیے تو چل سکتے ہیں، اللہ کے حضور یہ وہاں ساری باتوں کا جواب دینا پڑے گا۔
یہ من گڑت دلائل، من گڑت قصے اور کہانیاں جن کی بنیاد پر باطل نظریات قائم ہیں۔ تو فرمایا ان تمام باتوں کے بارے میں اللہ فیصلہ فرما دیں گے۔ اور اگلی آیت کریمہ میں اللہ پاک نے تھوڑا سا جھنجھوڑا ہے اور متنبع فرمایا ہے باطل کو۔ فرمایا دنیا میں تو دولت کے بل بوتے پر تم کہتے ہو جو کرتے رہو سب صحیح ہے، کیا ہے پیسہ لگائیں گے جان چھوٹ جائے گی، سفارش ہوگی اوپر سے وڈیروں سے ہمارا تعلق ہے، بات بن جائے گی، بس ختم وہیں پہ معاملہ۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ دنیا کے نظام میں تم چلا رہے ہو، تمہاری دولت کی یہاں جو ہے کوئی قدر ہے، تمہارے تعلقات کو یہاں دیکھا جا سکتا ہے، اللہ کے پاس آؤ گے تو تعلقات نہیں اعمال چلیں گے، صرف وہاں ان چیزوں کو نہیں دیکھا جائے گا۔ اس لیے اللہ نے صاف فرما دیا وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر ہوتا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ہے، اور ظلم سے مراد شرک ہے جی، ظلم سے مراد کیا ہے جی، باقی گناہ بھی ہیں لیکن اصل ظلم ان الشرک لظلم عظیم۔ تو فرمایا جنہوں نے ظلم کیا یعنی کافر مراد ہے، آسان لفظ معنی کر دیں کافروں کے لیے۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر کافروں کے قبضہ میں، ان کے اختیار میں، ملکیت میں اگر ہوتا ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے یہ ساری کی ساری دولت، اس کے مالک وہ ہوتے ہیں، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، صرف یہ نہیں اس جیسی اور دنیا بھی اس کے بھی وہ مالک ہوتے ہیں، اور یہ ساری کی ساری جمع کر کے لَفْتَدَوْا بِهِ، آج جیسے تھانے میں دے کے بات ختم، عدالت کچہری میں دے کے پورا پورا جج خرید لیتے ہیں لوگ۔ اللہ کی عدالت میں فرمایا یہ سارا کچھ دے دیں، لَفْتَدَوْا بِهِ، اسے فدیہ بھی کر ڈالیں، من سوء العذاب، برے عذاب سے بچنے کے لیے، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ تو جواب کیا ہے جی، کچھ بھی کام آنے والا، وہاں رشوت، وہاں سفارش، ہاں سفارش وہ کریں گے جن کو وہ خود اجازت دے کہ اب آپ سفارش کر دیں، اور وہ سفارش ان کی کریں گے کہ جن کو رب پسند کرے گا۔ اللہ کے ناپسند کی کوئی پیغمبر بھی سفارش اور شفاعت نہیں کرے گا۔ ایک عام گناہگار ہے، ہماری آج ویسے سوچ یہ بنی ہوئی ہے کہ گناہگار بندہ اللہ کا ناپسندیدہ ہے، یاد رکھیے ایسی بات نہیں ہے۔ گناہگار بندے سے بھی اللہ کیا کرتے ہیں جی، پیار کرتے ہیں، لیکن مشرک سے اللہ کا پیار نہیں ہے، گناہگار سے اللہ کا پیار ہے۔ بلکہ بزرگوں نے لکھا ہے، شاید اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہو، فرمایا گناہگار مومن کی مثال قرآن مجید کے ورق کی ہے۔ گناہگار ہے مومن، شرک میں مبتلا نہیں، توحید پر قائم ہے، لیکن گناہگار ہے، اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، کبیرہ بھی ہو جاتے ہیں، صغیرہ بھی ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اس کی مثال قرآن مجید کے ورق کی ہے۔ اب یہ ورق خدا نخواستہ کسی کی غفلت کی وجہ سے نالی میں گندی جگہ میں گر جائے، ہم کیا کریں گے جی، نفرت کریں گے جی یہ گندگی میں گر گیا چھوڑ دو اس کو یہیں پہ، نہیں، اسے اٹھائیں گے، صاف کریں گے، عطر لگائیں گے اسے، اور پھر اچھی جگہ پہ اسے سنبھال کر رکھیں گے۔ تو فرمایا یہی مثال مومن کی ہے، وہ غفلت کی وجہ سے گناہ کی دلدل میں چلا گیا، گندگی لگ گئی اسے۔ فرمایا دوسرے مسلمان کا کام اسے نفرت کرنا نہیں، اسے قریب کرنا ہے، اس سے اس گند کو آہستہ آہستہ سمجھا کے صاف کرنا ہے۔ جب صاف ہو جائے تو اس کو نیکیوں کی عطر لگانی ہے، نماز کا عادی بنانا ہے اسے، اور جب عطر لگ جائے تو اسے اپنے دل میں جگہ دینی ہے، اس سے نفرت نہیں۔ تو فرمایا کافر کے لیے اللہ نے کھلا کہہ دیا کہ ساری دنیا اٹھا کر یہ فدیہ بھی کر ڈالے تو اتنی کسی کام آنے والی نہیں۔ اس دن کیا ہوگا؟ فرمایا وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ، اس دن کافروں کے سامنے ظاہر ہوں گی اللہ کی جانب سے ما، وہ باتیں لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، جن کا انہیں گمان بھی۔ دنیا میں بہت سارے ہم کام کرتے ہیں، کہتے ہیں کس کو پتا، کس نے دیکھا ہے، جن کا وہم و گمان بھی نہیں، وہ سارا بھی اس وقت یوں سامنے آ جائے گا، یہ بھی کیا تھا نا، یہ بھی کیا تھا، ایک ایک بات سامنے آئے گی۔ فرمایا وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور ظاہر ہوں گی کافروں کے سامنے وہ تمام برائیاں جو انہوں نے دنیا میں کی تھی۔ وَحَاقَ بِهِمْ،
اور فرمایا گھیر لیں گی پھر انہیں وہ باتیں ما کانوا بہ یستہزئون، جن کا دنیا میں ٹھٹھا کیا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ فرمایا یہ ساری باتیں اس دن آسان لفظوں میں کہہ لیں گلے پڑ جائیں گی، دنیا میں تو معمولی سمجھا، توہین کرتے رہے جو بھی، فرمایا اس دن یہ ساری معاملات گلے پڑ جائیں گے۔ اور اگلی آیت کریمہ میں پھر اللہ نے مشرک کی حالت زار بیان کی۔ اور آج کے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو اللہ ہماری اصلاح فرما دے، اب کمزور ایمان والوں کا بھی یہ حال بن چکا ہے۔ مشکل آئے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اللہ تو نکال دے اسے، اور خوشی آئے تو اللہ کی ذات بھول گئی۔ اب جو ہے اللہ معاف فرمائے، ایسے بے شمار مثالیں آپ نے دیکھی ہوں گی، بیمار پڑ جاتے ہیں، علاج کروا کے تھک جاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں، جب شفا مل جاتی ہے پھر کبھی پوچھ لیں وہ فلاں جگہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں نا بڑے کامل ہیں، انہوں نے بس ایک خوراک دی ہے بیماری میری ختم۔ حالانکہ دی شفا کس نے جی؟ لیکن آخر میں منسوخ کر دیا۔ اور یہ وار کرتا ہے شیطان، یہاں آ کر عقیدہ خراب، پوری زندگی ایمان پہ گزرے گی، مرتے ہوئے آ کے بدبخت کوئی نہ کوئی ایسی بات کہلوا دے گا، ایمان ضائع۔ اس لیے فرمایا ایمان پر خاتمے کی اللہ سے کیا مانگنی چاہیے جی؟ دعا مانگنی چاہیے ہمیشہ۔ اس کے لیے پہلے بھی کئی بار ذکر کیا ہے، مسنون دعائیں پڑھنے والے شخص کو اللہ کلمہ سے محروم نہیں فرماتے۔ جو مسنون دعائیں نا، سونے جاگنے کی، کھانے پینے کی، بیت الخلاء جانے آنے کی، گھر سے نکلنے کی، اندر داخل ہونے کی، یہ یاد رکھیں۔ فرمایا جو مسنون دعائیں پڑھتا ہے اللہ اسے موت کے وقت میں کیا نصیب فرمائے گی۔ نمبر 2، جو سنتوں پر عمل کرتا ہے، اور بالخصوص مسواک کی سنت، اور اس کے پاس مسواک رہتی ہے، فرمایا ایسے شخص کو اللہ پاک مرتے وقت میں ایمان نصیب فرمائیں گے۔ تو اس لیے امام آسان میرے رب نے رکھی ہوئی ہیں چیزیں، پھر بھی ہم عمل نہ کریں، ہمیں فکر نہ ہو کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو تو اللہ یہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو بہرحال فرمایا حالت زار یہ ہے کہ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، پس جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف، دعانا، پھر پکارتا ہے کس کو جی؟ ہمیں ہی۔ پھر اللہ ہی کہ اللہ اب ہر طرف سے مایوس ہو چکا ہوں، ایک تیرا دروازہ ہے۔ ثم اذا خولناه نعمتا منا، پھر ہم عطا کرتے ہیں، بخشتے ہیں اسے اپنی جانب سے کوئی نعمت، یعنی بیماری میں تھا تو صحت دے دی، مشکل میں تھا تو وہ حل کر دی، مصیبت میں تھا وہ دور کر دی۔ جب نعمت ہم دے دیتے، قال، کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم، مجھے تو یہ ملی ہے اپنے علم کی بنیاد پر، یہ تو میری معلومات تھی نا، فلاں ڈاکٹر بڑا اچھا ہے، میں وہاں گیا ہوں تب جو ہے صحت ملی ہے، یہ میری معلومات تھی، میں نے یہ کام کیا تب بچ گیا ہوں، یہ نہ کرتا تو کبھی بھی۔ یہ ہے اپنے علم کی طرف منسوخ کرنا، میں یہ نہ کرتا تو نہ بچتا ہی، میں نے کر لیا تو اللہ کے بچانے والا کون ہے جی؟ اللہ۔ تو فرمایا پھر وہ کہنے لگتا ہے انما اوتیتہ، مجھے تو یہ دیا گیا ہے علی علم، علم کی بنیاد پر۔ اللہ فرما رہے نہیں، بل ہی فتنہ، ہم نے مانگا تھا ہم سے، ہم نے شفا دے دی، اور پھر یہ بدبخت جو ہے اپنے علم کی طرف منسوخ کر کے آزمائش میں پڑ گیا، یہ پھر آزمائش کی طرف چلا گیا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور فرمایا لوگوں میں سے اکثر لوگ اس چیز کو جانتے ہی نہیں۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق۔